اچھا طلبہ و طالبات، ہم لوگ کل کہانی ہم نے سنی دوسرے درویش کی، جو اپنی کہانی سنا رہا ہے، اور اس نے جب حاتم طائی کی کہانی سنی، حاتم طائی کی کہانی سننے کے بعد اس نے یہ سبق حاصل کیا کہ کیونکہ وہ تو ایک بادشاہ ہے اور حاتم طائی تو صرف ایک سردار تھا، تو وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا، یعنی وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ایک ایسا مکان تعمیر کروائے جس کے 40 دروازے ہوں، اور ان 40 دروازوں سے صبح سے لے کے شام تک مختلف لوگوں کی مدد کی جائے۔ جب یہ مکان بن کر تیار ہو گیا تو اس میں صبح سے لے کر فجر کے وقت سے لے کر اور شام تک جو ہے وہ کئی ضرورت مند آتے مختلف دروازوں سے، اور اپنی اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ پاتے، جس کو جو ضرورت ہوتی روپے پیسے کی وہ اس کی مدد کر دی جاتی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن جو تھا ایک فقیر آیا اور اس نے سب سے پہلے دروازے سے ایک اشرفی کا سوال کیا، اس کو وہ اشرفی دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرے دروازے پہ گیا اور اس نے 2 اشرفیاں مانگی۔ جیسے جیسے دروازوں کی تعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے وہ اشرفیاں مانگتا رہا۔ اب شہزادہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے اشرفی دی، پھر وہی جو تھا وہ دوسرے دروازے پہ آیا، میں نے درگزر کیا، یعنی میں نے چھوڑ دیا کہ چلو جانے دو کوئی بات نہیں، ایک اشرفی بڑھانا شروع کر دیا، اور میں بھی جان بوجھ کر انجان ہو گیا، یعنی مجھے یہ بات معلوم تھی کہ وہ اشرفیاں لیتا جا رہا ہے، لیکن میں پھر بھی جو تھا یعنی اس طرح ہو گیا جیسے میں کچھ نہیں جانتا۔ آخر 40ویں دروازے کی راہ سے آ کر 40 اشرفیاں مانگی، یعنی اسی طرح وہ ایک ایک کر کے دروازوں کے آگے آتا رہا اور مکمل یعنی مانگتا رہا۔ لیکن جب وہ 40 دروازے پہ پہنچا تو اس نے 40 اشرفیوں کا سوال کیا، وہ 40 اشرفیاں بھی اسے دی گئیں، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ 40 اشرفیاں لینے کے بعد بھی اس جو تھا وہ دوبارہ پہلے دروازے پر آ گیا، اور پہلے دروازے پر آنے کے بعد اس نے پھر اشرفی کا سوال کیا۔ پھر وہ درویش جو پہلے دروازے سے گھس آیا اور سوال کیا، مجھے بہت برا معلوم ہوا، یعنی شہزادہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب وہ پھر دوبارہ اتنا کچھ لینے کے بعد پھر پہلے دروازے پہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ یعنی کتنی لالچ کر رہا ہے۔ وہ پھر پہلے دروازے پہ آ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا، سن اے لالچی، تو کیسا فقیر ہے، یعنی تو لالچی ہے، تو صرف لالچ کر رہا ہے، تو فقیر نہیں ہے، یعنی تو فقیر جو ہے تجھے نہیں کہنا چاہیے، ہرگز فقیر کے تینوں حروف سے بھی واقف نہیں ہے، یعنی جن لفظوں سے مل کر فقیر بنتا ہے تو ان سے واقف نہیں ہے، فقیر کا عمل ان پر چاہیے۔ فقیر بولا، بھلا داتا تم ہی بتاؤ، یعنی میں نہیں جانتا کہ فقیر کسے کہتے ہیں، تم ہی بتا دو کہ فقیر سے کیا مراد ہے۔ میں نے کہا، فے سے فاقہ، یعنی فقیر کا جو پہلا لفظ فے ہے اس سے جو لفظ بنا ہے وہ ہے فاقہ، یعنی وہ فقیر کہلائے گا جو فاقہ کرنا جانتا ہو۔ اس کے بعد کاف سے قناعت، یعنی جو مل جائے اس پہ صبر کیا جائے، اس کو برداشت کیا جائے جس طرح کے حالات ہوں۔ اس کے بعد رے سے ریاضت، عبادت کی جائے، صبر کیا جائے۔ جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ فقیر نہیں، یعنی جس میں یہ 3 باتیں نہ پائی جائیں وہ فقیر نہیں۔ اتنا جو کچھ تجھے ملا اس کو کھا پی کر پھر آئیو، اور جو مانگے گا لے جائیو، یعنی جو تم کو اتنا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، اتنا مال و اسباب دیا ہے، پہلے تم اس کو استعمال کر لو، اور جب یہ ختم ہو جائے تو تم پھر میرے پاس آ جانا۔ یہ خیرات احتیاج رفع کرنے کے واسطے ہے، یعنی میں نے جو تمہیں یہ خیرات دی ہے وہ تمہاری جو خواہش ہے وہ وقتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دی ہے، جب یہ پوری ہو جائے یا ختم ہو جائے تو تم میرے پاس آ جانا، نہ جمع کرنے کے لیے، یعنی میں نے تمہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم جمع کر لو۔ اے حریص، 40 دروازوں سے تو نے ایک اشرفی سے 40 اشرفیوں تک لے لی، یعنی تم اتنے فقیر ایسے لالچی ہو، حریص اتنے لالچی ہو کہ تم ایک دروازے سے لے کر 40 دروازے تک پہنچے اور تم نے یہ 40 اشرفیاں دیں۔ اس کا حساب تو کر، یعنی پہلے تو اس کا حساب کر کہ جو تو نے مجھ سے اتنا کچھ لیا، ریوڑی کے پھیر کی طرح کتنی اشرفیاں ہوئی، یعنی تم نے یہ نہیں گنا کہ تم نے کتنی اشرفیاں لے لی۔ اس پر تجھے حرص پھر پہلے دروازے سے، یعنی تیرا جو لالچ تھا وہ تیرے اندر کا لالچ پھر تجھے پہلے دروازے پر لے آیا۔ اتنا مال جمع کر کے کیا کرے گا،
یعنی سوال کرتا ہے شہزادہ جو ہے اس فقیر سے کہ یہ تو جو اتنا مال جمع کر رہا ہے آخر اس مال کا تو کیا کرے گا؟ فقیر کو چاہیے ایک روز کی فکر کرے، یعنی فقیر وہ ہے جو صرف ایک دن کے لیے اپنی جو ضرورت ہے اس کو وہ پورا کرے، دوسرے دن پھر نئی روزی، یعنی دوسرا دن جب ہو پھر وہ نئی روزی کی تلاش میں نکل جائے۔ رزاق دینے والا موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ دینے والا ہے، وہی روزی جو ہے وہ انسانوں کو دیتا ہے، تو وہ پھر تجھے نئی روزی دے دے گا۔ اب حیا اور شرم پکڑ، یعنی اب تو اپنے اندر جو ہے تھوڑی سی شرم لے کر آ اور صبر و قناعت کو کام میں لا، یعنی جو تیرے اندر اللہ نے صبر و قناعت دیا ہے اس کو تو استعمال کر۔ یہ کیسی فقیری ہے جو تجھے مرشد نے بتائی ہے، یعنی یہ تو کیسا فقیر ہے جو تجھے تیرے پیر نے بتائی ہے۔ اب دیکھیں، اب جب اتنا کچھ ہو گیا تو اب فقیر کی طرف سے اس کا کیا رد عمل آتا ہے۔ یہ بات سن کر خفا اور بددماغ ہوا اور جتنا مجھ سے لے کے جمع کیا تھا سب زمین پر ڈال دیا۔ یعنی اس نے جب میری بات سنی فقیر نے تو اس کو بہت غصہ آیا، بہت ناراض ہوا، اور جو کچھ اس نے مجھ سے لیا تھا وہ تمام کا تمام اس نے زمین پر پھینک دیا، اور کیا کہنے لگا، بولا بس بابا اتنے گرم مت ہو، یعنی اتنا مجھ پر غصہ نہ کرو، اپنی کائنات لے کر رکھ چھوڑو، یعنی تم نے جو مجھے اپنی کائنات دے دی ہے یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، پھر سخاوت کا نام نہ لیجیے، یعنی جو تم اپنے آپ کو سخی کہلوانا چاہتے ہو تم اس قابل نہیں کہ تم سخی ہو۔ سخی ہونا بہت مشکل ہے، یعنی سخی ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں، کشادہ دل ہونا بھی آسان کام نہیں، تم سخاوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یعنی تمہارے اندر جو ہے وہ سخی ہونے کی کوئی بھی خوبی موجود نہیں ہے۔ اس منزل کو کب پہنچو گے؟ ابھی دلی دور ہے، یعنی ابھی تم اس منزل پر نہیں پہنچے، ابھی تم سے وہ مقام جو ہے وہ بہت دور ہے۔ سخی کے بھی 3 حرف ہیں، یعنی جس طرح اس نے فقیر کے 3 حرف بتائے تھے اسی طرح اس نے کہا کہ سخی کے بھی 3 حرف ہیں، پہلے ان پر عمل کرو پھر سخی کہلاؤ، یعنی پہلے تم ان پر عمل کر لو پھر سخی کہلاؤ۔ تب تو میں ڈرا اور کہا بھلا داتا اس کے معنی مجھے سمجھاؤ، یعنی پھر میں ڈرا، یعنی شہزادہ یہ کہتا ہے کہ میں تو خوفزدہ ہو گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تم ہی مجھے بتا دو کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ کہنے لگا سین سے سمائی، یعنی سین سے سمائی کا مطلب یعنی جتنا حوصلہ ہے، اس کے بعد خے سے خوف الہی، یعنی اللہ کا خوف، اور یہ سے یاد رکھنا اپنی پیدائش اور مرنے کو، یعنی یاد رکھا جائے انسان اپنی موت اور پیدائش کو یاد رکھے۔ جب تلک اتنا نہ ہو لے تو سخاوت کا نام لا، یعنی جب تک تمہارے اندر یہ 3 چیزیں پیدا نہیں ہو جاتی تم سخاوت کا یا سخی ہونے کا جو ہے وہ اپنے اوپر یعنی اپنے لیے نام نہ استعمال کرو۔ اور سخی کا یہ درجہ ہے، یعنی سخی کا کیا درجہ بتایا گیا ہے، کیا اس کا مقام ہے، اگر بدکار ہو تو بھی دوست خدا کا ہے، یعنی اگرچہ وہ کردار کا اچھا نہیں ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو سخی ہے اور اچھے کردار کا نہیں ہے، برے کردار کا ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا دوست کہلائے گا، یعنی اپنی اس نیکی کی وجہ سے۔ اس فقیر نے بہت ملکوں کی سیر کی ہے، یعنی وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں لیکن میں نے بہت ممالک کو دیکھا ہے، بہت جگہوں پر میں گیا ہوں، لیکن سوائے بصرے کی بادشاہ زادی کے کوئی سخی دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن جو بصرہ ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ عراق کا ایک بہت مشہور شہر ہے اور بہت اپنی یعنی علم اور ہنر کی وجہ سے مشہور رہا ہے، آج بھی اس کا نام بہت مشہور ہے، تو اس نے یہ کہا کہ بصرہ کی ایک شہزادی ہے جو کہ یعنی سخاوت کے اس حرف پر پوری اترتی ہے۔ سخاوت کا جامہ خدا نے اس عورت پر قطع کیا ہے، یعنی جو سخاوت ہے، جو سخی ہونا ہے، جو کشادہ دل ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر ختم کیا، یعنی اس جیسی کوئی دوسری عورت نہیں۔ اور سب نام چاہتے ہیں، یعنی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو، وہ دے یا نہ دے لیکن اس کا نام بہت ہو۔ ہمارے یہاں آج بھی یہ ہم عام بھی اپنے ارد گرد بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ دیتے تو تھوڑا ہیں لیکن اس کا نام زیادہ چاہتے ہیں، یعنی اس کی شہرت، اس کی اشتہار زیادہ یعنی چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہی وہ بات کہتا ہے کہ ہر ایک اپنا نام چاہتا ہے، پر ویسا کام نہیں کرتے، یعنی ویسا کام نہیں ہے، ویسا دیتے نہیں ہیں، ویسی ان کی نیت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے بہت منت کی اور قسمیں دی، یعنی میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں نے اس کی بہت یعنی اس کی درخواست کی، اس کے آگے میں نے فریادیں کی اور بڑی قسمیں کھائیں کہ میری تقصیر معاف کر دو، یعنی مجھ سے جو غلطی ہو گئی، مجھ سے جو قصور ہو گیا مجھے معاف کر دو، اور جو کچھ چاہیے سو لے لو، یعنی جو اور تم چاہتے ہو اب مجھ سے لے لو، میرا دیا ہرگز نہ لیا۔
اب جو میں نے اسے دیا تھا پہلے وہ بھی اس نے نہ لیا، اور یہ بات کہتا چلا، یعنی یہ بات کہتا وہ چلا گیا کہ اب اگر ساری بادشاہت مجھے دے دو تو اس پر بھی نہ تھوکوں، یعنی اب اگر تم مجھے اپنی پوری بادشاہت بھی اٹھا کے دے دو گے تو میں اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، اور نہ دھر ماروں اور نہ ہی اس پر توجہ دوں گا۔ وہ تو چلا گیا، یعنی وہ جو تھا وہ فقیر تو چلا گیا یہ سب کچھ کر کے، پر بصرے کی بادشاہ زادی کی تعریف سننے سے دل بےکل ہوا۔ لیکن جب میں نے اس کی جو تعریف سنی اس شہزادی کی تو میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں بھی جانوں کہ آخر وہ کس طرح سے سخی ہے، اور کسی طرح کل نہ تھی، یعنی کسی طرح مجھے چین نہ آتا تھا۔ اب یہ آرزو تھی کہ کسو صورت سے بصرے چل کر اسے دیکھا جائے، نہیں اب یہ صرف میری خواہش تھی کہ کسی طرح اسے جا کر دیکھا جائے کہ وہ کون ہے اور وہ کون سا ایسا کام کرتی ہے۔ دیکھیں کہانی تو یہاں ہمارے کتاب میں تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن جب میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا جب ہم نے داستان کی تعریف کی تھی کہ داستان وہ ہے جس میں ایک کہانی سے ہی دوسری کہانی نکلتی ہے۔ یہ دوسرا درویش اپنی سیر کا قصہ سنا رہا ہے، اس میں اس نے حاتم طائی کا قصہ سنایا، اب اس کے بعد اس نے اپنے قصے کو جاری رکھا، ابھی یہ مزید قصہ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو باغ و بہار کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے بعد آگے کیا ہوا، پھر اس کی اگلی سیر کا کیا ہوا، اسی طرح چاروں جو یعنی درویش ہیں انہوں نے اپنی کہانیاں سنائیں۔ تو اس طرح سے یہ یہاں تو مکمل ہو گیا، یعنی جتنا بتایا گیا ہے وہ ہمارے اس میں تو مکمل ہو گیا، لیکن یہ ویسے کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، دوسرے درویش کی سیر ابھی باقی ہے، وہ کب گیا، کس طرح گیا، کہاں ملاقات ہوئی، یہ تمام کا تمام یہاں موجود ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ چیز جانی کہ اردو ادب میں داستان جو کہ قدیم کہانی کی ایک قسم تھی اور جس کے اندر مختلف کہانیاں ایک میں ایک کہانیاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے باہر نکلتی رہتی ہیں، وہ ہم اس سے واقف ہو گئے۔ تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ دہلی کی تہذیب بھی نظر آئی، خاص طور پر جو دہلی کی اپنی تہذیب، خاص طور پر زبان، وہ زبان جو کہ عام استعمال کی جاتی ہے، جو کہ بادشاہوں کی زبان تھی، پھر اس کے بعد وہ زبان جو کہ یعنی عام گلی محلوں میں بولی جاتی تھی، ان لوگوں کی زبان جو عام لوگ تھے، اس سے ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کہانی کو یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ کی جانب سے کوئی سوال ہوگا تو آپ یقیناً وہ سوال جو ہے مجھ سے کریں گے۔ یہاں تک یہ کہانی مکمل ہو گئی ہے، آپ آگے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اتنا ہی یہاں پڑھنا ہے، صرف یہ یہاں ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔